الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول قال الله تبارك وتعالى في مقام رابع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم و مکرم معزز سامعین گرامی، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محفل میلاد النبی سجائی گئی ہے. شبیر حسین ولد شاہ محمد نے اپنی کاوشوں سے، محنتوں سے، محبتوں سے اس محفل کا آغاز کیا ہے. اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر التجا ہے، رب کریم اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام آنے والوں کو، سننے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے چند آیات کریمہ پڑھی ہیں. جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ 10 سے 15 منٹ، 5 منٹ تو مکمل ہو گئے، باقی 10 منٹ ہیں. تو اس 10 منٹ کے اندر تھوڑی سی گفتگو ہوگی. اگر میرا کوئی جملہ، کوئی الفاظ، کوئی لفظ، کوئی پہلو، کوئی انداز اگر آپ کو اچھا لگے، دل و دماغ پر دستک دے، تو دماغ کی کنڈی کھول کر ذرا سبحان اللہ بھی کہہ دے. سبحان اللہ کہنے سے نہ آپ پر پرچہ ہوگا، نہ ہی آپ کا خرچہ ہوگا، بلکہ جنت میں چرچا ہوگا. اگر آپ زور سے سبحان اللہ کہتے تو آج میں کچھ نہ کچھ موٹا ہو ہی جاتا. میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ پڑھی ہے، چند مقامات سے پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے. اس محبوب کا تذکرہ کیا ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے.
خود بھی لا مثال، محبوب بھی لا مثال ہے. خود کی بھی کوئی اس کی مثال نہیں. محبوب بنایا اس کی بھی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں. خود اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، وحد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے. محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا تو اسے بھی اکیلا بنا دیا. باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. دونوں شفیق، محبت کرنے والے، خیال کرنے والے، ان تمام کا سایہ اللہ رب العالمین نے اٹھا کر بتا دیا محبوب تیرے ذکر کو میں بلند کروں گا. تجھے بنایا میں نے ہے، بھیجا میں نے ہے. دنیا کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا تو کائنات کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں میں تم پر احسان کر رہا ہوں اپنا نبی بھیج کر. آخری نبی بھیج کر تم پر احسان کر رہا ہوں. حالانکہ دنیا کے اندر 1,24,000 کم و پیش پیغمبر آئے، کسی نبی کی باری میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں. کہ اتنی شان، اتنی عرفت، اتنا مقام، اتنی بلندی اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کو عطا کی. دو اشعار پڑھ کے پھر آگے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. اسی کی نسبت سے آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی. مجھے بولنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. ہجر رسول میں، ہجر رسول میں، ہجر کہتے ہیں جدائی، ہجر رسول میں کب آہا بے اثر ہوگی. ہجر رسول میں کب آ بے اثر ہوگی. میں جو تڑپتا ہوں یہاں مدینے والے کو خبر ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، میں نے تیرا مرتبہ بلند کر دیا، میں نے تجھے عزت بخشی، میں نے تجھے رحمت بنایا، میں نے تجھے کائنات کے لیے بنایا. اگر تجھے دنیا کے اندر نہ بنانا ہوتا تو نہ میں آدم کو بناتا، نہ ابراہیم و خلیل کو بناتا، نہ اسماعیل و اسحاق کو بناتا، نہ یعقوب کو بناتا، نہ یوسف کو بناتا، نہ یوسف کے بھائیوں کو بناتا. تمام انبیاء کو اس لیے بنایا ہے کہ آخر النبی جو میں بھیج رہا ہوں اس نبی کی تعریفیں یہ بھی دنیا کے اندر جا کر کریں. میرے آمنہ کے لال کی تعریفیں یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ آنے والا نبی مرتبے کے اعتبار سے کیسا ہوگا، مقام کے اعتبار سے کیسا ہوگا، جس کے لیے رب تعالی نے پورے قرآن کے اندر ہر جگہ آقا علیہ السلام کے تعریف کے ایک تمہید باندھی. اللہ رب العالمین نے محبوب کی تعریف اس انداز سے کی ہے کہ کائنات کے اندر تمام علماء، صلحاء، طلباء، فقہاء، محدث، مفکر تمام جمع ہو جائیں. جس طرح رب نے تعریف کی ہے آج تک کوئی ایسی تعریف کری نہیں. فرمایا محبوب تجھے میں نے اس انداز سے بنایا ہے، اس انداز سے بنایا ہے کہ یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اور وہ کیسے انگلیاں کاٹی؟ انہوں نے الفاظ کہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے حاشا للہ. انگلی کاٹنے والی عورتوں نے جب دیکھا تو کہنے لگی حاشا للہ، یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے. اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنا جمال، اتنا جلال. وہ بدحواسی کے اندر انگلیاں کاٹ دی انہوں نے. لیکن تیرے اور میرے محبوب کو جنہوں نے دیکھا ہوش و حواس کے اندر گردنیں کٹائی، ہوش و حواس کے اندر بچے یتیم کرا دیے، ہوش و حواس کے اندر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو لازم ہے میرے محبوب سے محبت کرو. اگر اس سے محبت نہیں کرو گے تو تمام تر محنت تمہاری بیکار ہے، تمام کوشش بیکار ہے، تمام پروگرام بیکار ہے. محبت رسول نہ ہو تو ایمان بھی بیکار ہے. خدا کو تو کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، زندیق بھی مانتا ہے، کالا کافر بھی مانتا ہے، لیکن جن کا انکاری ہے رب کعبہ کی قسم وہ ناری ہے. محبوب کے ساتھ محبت کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وقت ہوتا نہیں ہے، تمہید باندھتے باندھتے وقت ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام سے محبت دنیا کے اندر جس نے بھی کی، رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی مرتبہ دیا، آخرت کے اندر بھی مرتبہ دیا. ابو بکر نے کی، صدیق بنا. عمر نے کی، عادل بنا. عثمان نے کی، سخی بنا. جس نبی کے یاروں نے محبت کی تمام کو مقام ملا. جنہوں نے پیغمبر کے یاروں سے بغض رکھا اللہ رب العالمین نے آگے بھی ان کے لیے انتظام. اب آپ اندازہ کریں روضہ رسول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں پہلو کے اندر قدم مبارک کے پاس کون سویا ہوا؟ ایک سچا ہے، ایک سچا ہے، ایک غیرت والا ہے. ایک سچا ہے، ایک غیرت والا ہے. سچا کہتا ہے محبوب آج تک میں نے آپ تک کافر کو نہ پہنچنے دیا ہے نہ اب پہنچنے دیا. سچا ہے، کہتا ہے آج تک نہ کسی کافر کو آپ تک، نہ کسی ایسے کو آپ تک پہنچنے دیا ہے، آج بھی نہیں پہنچنے دوں گا. غیرت والا کہتا ہے یا رسول اللہ ایک نے آپ کے فیصلے سے انکار کیا، میری غیرت نے برداشت نہ کیا، میں نے اس کا سر تلوار سے جدا کر دیا. آج اگر کوئی بغیرت آئے تو میں اسے آنے بھی نہیں. ایک صحابی رسول ہے، جنگ کا مارکہ ہے، کافروں نے گھیراؤ ڈال لیا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے. اب کافر کہہ رہے ہیں کہ اسے پکڑ کر شہید کر کے اس کے سر کا خول نکالیں گے. یہ کافروں کے اندر رواج تھا، اس کے سر کے اندر شراب پیئیں گے. اب جسم صحابی کا پاک ہے کیونکہ نسبت کس سے ہے؟ پاک نبی سے ہے. صحابی بھی پاک ہے اور شراب یہ حرام ہے، پلید ہے، نجس ہے. اب ان کا پروگرام یہ بن رہا ہے کہ اسے پکڑ کر ماریں گے، مار کر اس کے سر کے خول کو صاف کر کے اس میں شراب پیئیں گے. جس طرح ایک صحابی رسول کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا. علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں. صحابی رسول نے جب سنا تو مدینے والے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ایمانوں کے پاس میرے جسم کو قریب نہ جانے دیں، ان کو میرے جسم کے قریب نہ آنے دیں. ان کے پروگرام کو جو انہوں نے اپنے ذہن کے اندر رچایا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے محمد کے غلام کے سر کے اندر شراب پیئیں گے، ان کے ناپاک ارادے کو پورا نہ ہونا. ان کے ناپاک ارادے کو یا رسول اللہ پورا نہ ہونے دینا. مدینے والے تک میری خبر پہنچ جائے. اب کفار نے گھیراؤ کر دیا، تیر چلانا شروع کر دیے. کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے. آپ زخمی ہو کر زمین پر گرتے ہیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک بدبخت نے جب تیر چلایا تو تیر سیدھا جگر کے اندر، آپ کو شہادت ملی. اب کافروں نے ارادہ کیا کہ اب اپنا جو پروگرام تھا، ذہن کے اندر بات تھی، سر لے آئے
اس خول کے اندر شراب پئیں۔ اللہ کو کیسے منظور تھا کہ میرے محبوب کے غلام کے ساتھ یہ کر؟ رب تعالی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کو بھیجا۔ مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مکھی ہے کالی اور ایک مکھی ہے جو شہد بناتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ایک ہے مکھی کالی جو گندگی میں بیٹھتی ہے، کالی مکھی جو گندگی میں بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کالوں کو روک دیا شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے۔ خبردار، یہ میرے محبوب کا دیوانہ ہے، میرے محبوب کا دیوانہ ہے۔ جو میرے محبوب کا دیوانہ بن جائے، سچی محبت کر لے، عشق رسول دل میں سنبھالے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت شہد کی مکھیوں سے کراتا ہے۔ یہ مٹھاس والے۔ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے وقت ہو گیا مکمل نہیں؟ اگر مولانا آ گئے مولانا اگر آگے تو بیٹھے، مجھے تو نظر نہیں۔ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہوں کی دربار میں جاتے تھے، قصیدے اشعار ان کی تعریف کے اندر لکھتے، وہ انعام دے دیتے، کوئی ہیرا، کوئی جواہر، کوئی کپڑوں کا سوٹ، کوئی کچھ ایسے ملتا رہتا، زندگی گزرتی رہی۔ فالج ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اب کچھ عرصہ تو بادشاہوں نے حکیم بھیجے، علاج کیا، ٹھیک نہ ہوئے تو تمام بادشاہوں نے اپنا رخ موڑ لیا کہ امیر غریب کی فکر کرتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ امیر تھے، اب یہ بستر علالت پر فالج کے اندر پڑا ہوا ہے اور دل کے اندر سوچتا ہے، یار ساری زندگی بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھتا رہا، ان کی تعریفیں کرتا رہا، دنیا تو ملتی رہی، آج یہ مجھ سے میرا احوال تک پوچھنے نہیں آتے، کیوں نہ آج کچھ آخری لمحات ہیں آمنہ کے لال کی تعریف ہی کر۔ قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے آقا کی تعریف کے اندر چند اشعار لکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ میری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ لکھا، لو کان امرات واسبا باللمس راحته واطلقت عربا من ربقة اللمم۔ اب اشعار لکھے، اب تھکا ہوا تھا، بیمار تھا، تکلیف میں تھا، سو گیا، نیند آئی تو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ جو زور سے سبحان اللہ کہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج رات انہیں نبی